زرمبش یہ ریڈیو زرمبش اردو کی آواز ہے۔ آج 4 جون جمعہ کا دن اور سال 2021 ہے۔ ریڈیو زرمبش کے آج کی نیوز بلیٹن کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان دوستین مراد بلوچ۔ ریڈیو زرمبش کے آج کی نیوز بلیٹن میں بلوچستان سمیت علاقائی اور عالمی خبریں شامل ہیں، لیکن سب سے پہلے ذکر کرتے ہیں بولان میں قابض پاکستانی فوج پر ہونے والے بلوچ لبریشن آرمی کے حملے کا۔ بولان میں قابض پاکستانی فوج پر حملے کی ذمہ داری بلوچ لبریشن آرمی نے قبول کی۔ اب اس کی تفصیلات شائع کی گئی ہیں۔ حملے کی تفصیلات شائع کرتے ہوئے بلوچ لبریشن آرمی کے ترجمان جین بلوچ نے کہا ہے کہ ہمارے سرمچاروں نے 31 مئی بروز پیر بولان کے علاقے مارواڑ میں قابض پاکستانی فوج کے غزہ بند اسکاؤٹس 129 ونگ کی اویس کیمپ پر حملہ کر کے 3 گھنٹوں کی طویل لڑائی کے بعد پورے کیمپ کو اپنے قبضے میں لے لیا، جہاں بلوچ سرمچاروں نے حملے میں دشمن فوج کے مرکزی کیمپ میں موجود 24 اہلکاروں کو موقع پر ہی ہلاک کر دیا، جبکہ ایک اہلکار لانس نائک بلال سکنہ ڈیرہ اسماعیل خان کو گرفتار کیا، جسے بعد ازاں بلوچ قومی عدالت سے سزائے موت سنایا گیا، جس پر عمل درآمد بھی کر دیا گیا۔ بلوچ لبریشن آرمی کے ترجمان کے مطابق بلوچ سرمچاروں نے جامعہ منصوبہ بندی کے تحت دشمن کے اس اہم کیمپ کو مختلف اطراف سے گھیرنے کے بعد دشمن کے لگائے گئے خاردار تار کاٹ کر سخت مقابلہ کیا اور کیمپ پر کامیابی کے ساتھ مکمل قبضہ کیا اور بھاری تعداد میں دشمن کے ہتھیار، گولہ بارود اور فوجی ساز و سامان قبضہ کرنے میں کامیاب ہوئے۔ جیند بلوچ کے مطابق حملے میں قابض پاکستانی فوج کے ساتھ جھڑپ میں بلوچ لبریشن آرمی کے 3 جانباز ساتھی انتہائی بہادری سے لڑتے ہوئے شہادت کے عظیم مرتبے پر فائز ہوئے۔ شہید ہونے والے بہادر ساتھیوں میں ہنگل مری عرف لیلا، آفتاب یوسف جتک عرف وشین اور شاویز زہری عرف سارنگ شامل ہیں، جنہیں فوجی اعزاز کے ساتھ بولان کے خاک میں سپرد گلزمین کر دیا گیا۔ بی ایل اے ترجمان نے مزید کہا ہے کہ تینوں شہید ساتھی بلوچ لبریشن آرمی کے فتح اسکواڈ کے رکن تھے۔ انہوں نے کہا کہ بلوچ لبریشن آرمی نے سن 2018 میں اپنے ہر اول دستے کا نام شہید سرمچار فتح کمبرانی کے جنگجوانہ اور دلیرانہ صلاحیتوں کے اعتراف میں ان کے نام سے منسوب کر کے فتح اسکواڈ رکھ دیا تھا۔ واضح رہے، شہید فتح کمبرانی عرف چیئرمین نے ستمبر 2018 کو شہرگ میں میزداری کے مقام پر قابض پاکستانی فوج کے کیمپ میں گھس کر قبضے کو کامیاب بنایا تھا۔ جیند بلوچ کے مطابق کاہن کے رہائشی ہنگل بلوچ عرف لیلا 2006 بی ایل اے فتح اسکواڈ کے جانباز ساتھی شہید آفتاب یوسف جتک عرف وشین کا تعلق زہری سے تھا، جو 2019 اور شہید شاویز زہری عرف سارنگ سکنہ زہری 2017 میں بی ایل اے میں شامل ہوئے تھے۔ جیند بلوچ کے مطابق تینوں سرمچاروں نے ہر محاذ پر جان فشانی اور مخلصی کے ساتھ کام کیا تھا۔ جیند بلوچ نے اپنے بیان کے آخر میں کہا ہے کہ بلوچ لبریشن آرمی قابض پاکستان اور اس کے جرائم میں شریک دشمنوں پر واضح کرتی ہے کہ وہ بلوچ وطن پر قبضہ اور لوٹ کسوٹ جاری نہیں رکھ سکتے، کیونکہ بلوچ سرمچاروں کے حملے واضح کر چکے ہیں کہ وہ کسی بھی مقام پر حملے کی صلاحیت رکھتے ہیں اور انہیں بھاری شکست دے سکتے ہیں۔ اب چلتے ہیں بلوچستان سے متعلق خبروں کی طرف، جو پیش کر رہی ہیں سارین بلوچ۔ بولان میں جمعرات کو تیسرے روز بھی قابض پاکستانی فوج کی جانب سے جارحیت کا سلسلہ جاری رہا۔ فوجی جارحیت مارواڑ میں قابض پاکستانی فوج پر حملے کے بعد مارواڑ سے متصل علاقوں سمیت شہرگ اور گردنوا میں کی جا رہی ہے۔ دی بلوچستان پوسٹ نے علاقائی ذرائع کے حوالے سے بتایا ہے کہ قابض پاکستانی فوج جارحیت میں گن شپ ہیلی کاپٹروں اور جیٹ طیاروں کو استعمال میں لا رہی ہے اور بدھ کے روز مارواڑ اور گردنوا میں جیٹ طیاروں نے مختلف مقامات پر بمباری کی ہے۔ تاہم فوجی جارحیت کے دوران تاحال کسی قسم کی گرفتاری یا جانی نقصان کی اطلاع نہیں ملی ہے۔
دوسری طرف گزشتہ 7 دنوں سے پنجگور کے علاقے کلکور میں قابض پاکستانی فورسز کی جارحیت جاری ہے، جہاں قابض پاکستانی فورسز نے کلکور کے علاقے نکشلی، میر شاہو بازار، بخشی بازار اور شیخ ہارون بازار کو گھیرے میں لے کر خواتین اور بچوں کو تشدد کا نشانہ بنایا ہے اور متعدد چوکیاں بھی قائم کی ہیں۔ قابض پاکستانی فورسز نے دوران جارحیت پیر جان ولد احمد نامی نوجوان کو تشدد کا نشانہ بنایا تھا، جو زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے ہلاک ہو گئے ہیں۔ کیچ کے مرکزی شہر تربت میں گزشتہ دنوں قابض پاکستانی افواج پر بلوچ لبریشن آرمی کے IED حملے میں ایک مقامی نوجوان زخمی ہوا تھا، جس کے بارے میں اطلاع ملی ہے کہ اسے دھماکے کے وقت قابض پاکستانی فورسز نے حراست میں لینے کے بعد نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا، جس کے بعد وہ تاحال لاپتہ ہے۔ جبری طور پر لاپتہ کیے جانے والے شخص کی شناخت گلاب ولد کریم بخش کے نام سے ہوئی ہے۔ مذکورہ نوجوان علاقے میں انگلش لینگویج سینٹر میں پڑھاتے ہیں۔ شال سے بہادر علی کی ازائی کی جبری گمشدگی کے خلاف ان کا اہل خانہ گزشتہ 3 دن سے بروری روڈ مغربی بائی پاس پر دھرنا دیے بیٹھے ہیں، لیکن تاحال بہادر علی کی ازائی کی بازیابی کے حوالے سے کوئی پیش رفت نظر نہیں آ رہی۔ بہادر علی کی ازائی کو 1 جون کی صبح بروری روڈ پر واقع ان کے گھر کے باہر پاکستانی فوج سے منسلک خفیہ اداروں کے اہلکاروں نے حراست میں لینے کے بعد جبری لاپتہ کیا۔ بہادر علی کی ازائی کی بیوی نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا ہے، میرے شوہر کو 31 مئی کی صبح 11 بجے دکان سے اغوا کیا گیا اور ہمارے پوچھنے پر اغواکاروں نے بتایا کہ وہ پاکستانی فورسز کے اہلکار ہیں۔ انہوں نے کہا کہ احتجاج کے باوجود کوئی پوچھنے نہیں آتا، صرف DIG آ کر دھمکیاں دے رہا ہے کہ وہ ہمارے مزید لوگوں کو بھی اٹھا کر لے جائیں گے اور لاٹھی چارج بھی کریں گے۔ دوسری طرف بلوچستان نیشنل پارٹی کے سربراہ اور کٹ پتلی رکن پاکستان اسمبلی اختر مینگل نے ٹویٹر پر بہادر علی کی ازائی کے اغوا پر ایک ٹویٹ میں کہا کہ بنگلہ دیش کو قبرستان اور بلوچستان کو افغانستان بنانے والے کس منہ سے فلسطین اور کشمیر پر ہونے والے مظالم پر بات کرتے نہیں تھکتے۔ گوادر لئی زرباری علاقوں میں پانی کی قلت کے خلاف 4 خواتین نے احتجاج کرتے ہوئے گوادر پورٹ کو جانے والی سڑک ملا موسیٰ پیچ پر رکاوٹیں کھڑی کر کے بند کر دی ہیں اور حکام سے مطالبہ کر رہی ہے کہ ریاست اپنے وعدے کے مطابق ہمیں بنیادی شہری حقوق فراہم کرے۔ احتجاج کی قیادت کرنے والی خاتون نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہم نے آواز اٹھائی ہے تاکہ دنیا دیکھ لے کہ گوادر میں بلوچ قسمہ پرسی کی زندگی جی رہے ہیں۔ ملا کریم بخش وارڈ سمیت زرباری علاقوں میں پانی کی فراہمی گزشتہ کئی روز سے بند ہے اور گھروں میں پانی کا ذخیرہ ختم ہو چکا ہے۔ خواتین شدید گرمی میں پانی کی تلاش میں خوار ہیں۔ احتجاج میں شریک ایک خاتون نے میڈیا نمائندگان کو مزید بتایا کہ ہم نے روڈ بند کیا ہے کیونکہ ہمارے گھر میں پانی ہے اور نہ ہی بجلی ہے۔ گھر میں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں۔ میں ایک بیوہ عورت ہوں، دن کو دوسروں کے گھروں میں کام کرتی ہوں اور شام کو آ کر گھڑے سر پر رکھ کر پانی کی تلاش میں نکلتی ہوں۔ احتجاج کی سربراہی کرنے والی خاتون کا مزید کہنا تھا، جب تک پانی نہیں ملے گا، بجلی نہیں ملے گی، یہ روڈ بند رہے گا۔ تمہاری مہربانی ہے، ہم نے اپنی آواز پہنچائی کہ دنیا دیکھے گوادر کے بلوچ کس قسم پرسی کی حالت میں ہیں اور سڑکوں پر خوار ہیں۔ ساجد میر کی گمشدگی کے معاملے پر اس کے بڑے بھائی عابد میر نے اپنے فیس بک اکاؤنٹ پر مزید معلومات شیئر کرتے ہوئے کہا ہے کہ بعض شواہد کی بنیاد پر ایسا تاثر قائم ہوا ہے کہ وہ شاید لاپتہ نہیں بلکہ اپنی مرضی سے گیا ہے، تاہم انہوں نے اسے ساجد میر کے مزاج برخلاف بھی قرار دیا۔ اس سے قبل عابد میر نے اپنے بھائی کی گمشدگی کے بارے میں اطلاع دی تھی۔ ان کے چھوٹے بھائی 30 سالہ ساجد میر منگل کی شام سے لاپتہ ہیں۔ عابد میر کے مطابق ساجد کی گمشدگی کی ابتدائی رپورٹ سریاب تھانے میں داخل کرا دی گئی ہے۔ عابد میر گھر سے اپنے ڈاکومنٹس، کسی دوست سے کچھ رقم اور اپنا پاسپورٹ بھی بنوا کے گیا ہے۔ تمب کے علاقے ناصر آباد میں پولیس نے منشیات فروشوں کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے منشیات فروشی کے الزام میں عالم ولد کریم بخش سکنہ شیخ کوہن کو گرفتار کر لیا ہے۔ SDPO مند تمب امام یعقوب نے بتایا کہ SHO عمر عزیز نے ناکہ بندی کے دوران مشہور زمانہ منشیات فروش کو گرفتار کیا، جس کے قبضے سے 2 کلوگرام پختہ چرس برآمد کر کے اس کے خلاف مقدمہ درج کر کے تفتیش شروع کر دی ہے۔ پاکستان بھر میں انٹرنیٹ خدمات کی فراہمی کے متعلقہ فورمز کی جانب سے سیکیورٹی کی صورتحال کا جائزہ لینے کے بعد ٹیلی کام آپریٹروں کو
KPK کے پورے ضلع خیبر اور بلوچستان کے علاقوں تربت شہر، کیچ، آوران، پنجگور، واشک اور کلات سمیت مختلف شاہراہوں اور ملحقہ قصبوں میں انٹرنیٹ خدمات کی بحالی کی ہدایت جاری کر دی گئی ہے۔ اس حوالے سے موبائل فون آپریٹروں کو جہاں ممکن ہو اپنے موجودہ انفراسٹرکچر یعنی 2G سائٹس کو 3G 4G کی اپ گریڈیشن اور نیٹ ورک کی توسیع کا جائزہ لینے کو بھی کہا جائے گا۔ واضح رہے گزشتہ کئی سالوں سے بلوچ کے مذکورہ علاقوں میں انٹرنیٹ بند ہے۔ پشتونخوا ملی عوامی پارٹی کے رہنماؤں نے زیارت میں فرنٹیئر کور کی جانب سے سیاسی جمہوری پارٹیوں کی جھنڈے اتارنے، وال چاکنگ مٹانے، زیارت میں پہلے سے موجود پبلک پارکوں پر قبضہ اور سویلین اتھارٹی کا خاتمہ کرنے کے ناروا اقدامات کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ زیارت میں پانی، گیس، بجلی اور زندگی کے دیگر سہولیات مکمل طور پر ختم کرنے اور عوام کی زمینوں پر قبضے کی کارروائیاں تسلسل سے جاری ہیں، جبکہ زیارت میں FC کے ناکوں پر عوام کی تذلیل، پیسے بٹورنے اور لوگوں کو تنگ کرنے کے لیے بے جا سوالات پوچھے جاتے ہیں، جس سے وہاں کی لوکل آباد کو زیارت سے ہجرت پر مجبور کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ زیارت کی تفریحی مقامات پہلے سے ہی قبضے کیے جا چکے ہیں اور اب زیارت سیاحت کے لیے آنے والے بلوچستان اور بلوچستان سے باہر کے سیاحوں کے لیے پہلے سے عوام کے بازار، ہوٹل، گیسٹ ہاؤسز اور مسافر خانوں کو ختم کرنے کی منصوبہ بندی جاری ہے۔ یہ تھیں سارین بلوچ۔ اب علاقائی اور عالمی خبریں پیش خدمت ہیں۔ بندوبستی پاکستان سندھ میں کراچی کے علاقے ڈیفنس خیابان شجاعت میں ایک گھر میں فائرنگ سے 7 افراد زخمی ہو گئے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ فائرنگ سیکورٹی گارڈ نے کی۔ روزنامہ جنگ کے مطابق پولیس نے سیکورٹی گارڈ کو حراست میں لے کر اس کا ابتدائی بیان ریکارڈ کر لیا ہے، جبکہ گارڈ کے قبضے سے اسلحہ بھی برآمد ہوا ہے اور مزید تفتیش کی جا رہی ہے۔ پاکستان کی حکومت نے 10ویں اور 12ویں کے امتحانات 10 جولائی کے بعد لینے کا فیصلہ کیا ہے۔ روزنامہ جنگ کے مطابق پاکستان کے بین الصوبائی وزرائے تعلیم کانفرنس کے بعد پریس کانفرنس کرتے ہوئے پاکستان کے وزیر تعلیم شفقت محمود نے کہا کہ چاروں صوبوں کے وزرائے تعلیم کے باہم مشورے سے فیصلہ ہوا ہے کہ امتحانات دیے بغیر کسی کو کوئی گریڈ نہیں ملے گا۔ انہوں نے کہا کہ امتحانات ہر صورت ہوں گے، تاہم صرف لازمی مضامین کے امتحانات لیے جائیں گے۔ ترکی کی فوج نے افغانستان سے امریکی فوج کی انخلا کے بعد کابل ایئرپورٹ کی حفاظت کے لیے رضامند ہو گئی ہے۔ ایک عرب اخبار نے دعویٰ کیا ہے کہ ترکی کابل ایئرپورٹ کی سیکورٹی کی ذمہ داری سنبھالنے کے لیے مغربی ملکوں کی عسکری اتحاد نیٹو کے ساتھ ایک معاہدے پر رضامند ہوا ہے۔ دوسری طرف نیٹو نے کہا ہے کہ انخلا کے بعد بھی وہ افغانستان سے باہر افغان فورسز کی تربیت کا کام جاری رکھیں گے اور افغانستان کے اندر نیٹو کا سویلین عملہ موجود رہے گا۔ امریکہ نے گزشتہ سال 2020 میں دنیا بھر میں فوجی کارروائیوں کے نتیجے میں 23 عام شہریوں کی ہلاکت کا اعتراف کر لیا ہے۔ پینٹاگن نے اپنی رپورٹ میں گزشتہ سال دنیا بھر میں امریکی فوجی کارروائیوں کے نتیجے میں 13 عام شہریوں کی ہلاکت کا اعتراف کرتے ہوئے کہا کہ یہ اموات غیر ارادی طور پر ہوئی ہیں۔ امریکی فوج کے ہاتھوں مارے جانے والے افراد کا تعلق عراق، افغانستان، صومالیہ، یمن اور نائجیریا سے تھا۔ بدھ کے روز وسطی غزہ میں حماس کے عسکری ونگ القسام بریگیڈ کے ایک مرکز میں زوردار دھماکہ ہوا ہے۔ مقامی میڈیا کے مطابق دھماکے میں کم از کم 2 افراد ہلاک اور متعدد زخمی ہو گئے۔ دوسری طرف امریکی ملک تیونس کے ساحل کے قریب تارکین وطن کی 2 کشتیاں ڈوبنے سے 23 افراد ہلاک ہو گئے۔ عرب میڈیا کے مطابق کشتیوں پر افریقی ممالک کے 112 سے زائد افراد سوار تھے۔ اسی کے ساتھ ہی آج کے نیوز بلیٹن کا اختتام ہوتا ہے۔ دوست مراد بلوچ کو اجازت دیجیے۔